میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارے پاس جو اولاد ہیں، بچے جن کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی امانت ہے۔ ہم خود اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کل اس نعمت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، اولاد سے محروم ہیں، جن کے بچے ہوتے نہیں ہیں، جو اپنے بچوں کی خواہش رکھتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اصل سمجھانا آپ کو یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے۔ اگر ہم نے ان کی تربیت صحیح کی ہے، ان کو دین حق سکھلایا ہے، ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واقف کیا ہے، قرآن کریم کی تعلیم سے ہم نے واقف کیا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے یہ امانت کا ہم نے حق ادا کیا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دنیا تو سکھلائی ہے، لیکن آخرت سے غافل کر دیا، تو سمجھو یہ امانت میں خیانت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دنیاوی تعلیم کا انکار کرتا ہوں، ضرور دنیا سکھلانی چاہیے، بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو انگلش لینگویج کی مخالفت کرتے ہیں، انگلش زبان کی مخالفت کرتے، لیکن میں نہیں کرتا۔ میں تو ضروری کہتا ہوں اپنے بچوں کو انگلش ضرور سکھاؤ، اپنی بچیوں کو انگلش ضرور سکھاؤ، اس لیے کہ میرے بھائیوں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس دیش میں ہم رہتے ہیں، یہاں تو الحمدللہ سب زبانیں چلتی ہے، اردو بھی چلتی ہے، گجراتی بھی چلتی ہے، ہندی بھی چلتی ہے، مراٹھی بھی چلتی ہیں، لیکن خاص طور پر ہمیں جو پیغام دیا جاتا ہے وہ کون سی زبان میں دیا جاتا ہے؟ وہ ہے انگلش زبان میں۔ اس لیے انگلش کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے ایئرپورٹ کا سفر کیا ہے تو ٹکٹ آپ کو کون سی زبان میں ملی ہے؟ انگلش زبان میں ملی ہے۔ آپ نے ریل کا سفر کیا ہے، ٹکٹ آپ کو کون سی زبان میں ملی ہے؟ انگلش زبان میں ملی ہے۔ تو اپنے بچوں کو انگلش ضرور سکھاؤ، بقدر ضرورت انٹرنیٹ کی معلومات ضرور دینی چاہیے، لیکن آخرت سے غافل نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم خوب سیکھ رہے ہو، حدیث پاک سیکھ رہے ہو، یہ چونکہ یہ تو دنیا کی بھی ضرورت ہے اور جنت کی بھی ضرورت ہے، تو کیا انگلش سیکھنے میں ہم دوسروں کے محتاج بن جاوے؟ کیا دنیاوی تعلیم میں ہم دوسروں کے محتاج بن جاوے؟ تو دنیاوی تعلیم میں بھی دوسروں کے محتاج بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو اس زمانے کے اعتبار سے کہتا ہوں، ہماری بچیوں کو پردے میں رہ کر، پردے میں رکھ کر اچھے سے اچھے ڈاکٹر بنانے کی بھی اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بناؤ۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی تعلیم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور کل قیامت میں یہی بچے ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے کہ اللہ، ہمیں تو دنیا کی زندگی میں کوئی احساس نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں ڈاکٹر ضرور بنایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں انجینئر ضرور بنایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں وکیل ضرور بنایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا آدمی ضرور بنایا، لیکن قرآن کریم کی تعلیم سے واقف نہ کیا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہ کیا، تو یہ بچے کل ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اس لیے ماں باپ کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی ضرور سکھلاؤ۔ اور یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کئی بچے ایسے جو اسکول نہیں جاتے ہیں، مدرسے نہیں جاتے، اور بچوں کے دماغ میں چونکہ مدرسے میں جو کچھ یاد کیا ہوا وہ بھول جانے کی تکلیف، اسکول میں جو پڑھا ہوا وہ بھول جانے کی تکلیف، تو کچھ وقت جو ماں باپ پڑھے ہوئے ہیں، جن ماں باپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، اپنے معصوم بچوں کے لیے کچھ وقت دیں، اور جو کچھ مدرسے میں وہ پڑھے ہوئے ہیں ان بچوں کو کہیں کہ یہ سبق پڑھو، یہ ریپیٹ کرو، تو 5 7 10 منٹ کا وقت مقرر کر کے اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم سکھلانی چاہیے۔ دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کرنا چاہیے، اور دنیاوی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کرنا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم کی کوئی مخالفت نہیں، بلکہ شریعت اس کی ہمیں فل اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنائیں، ہم اپنی بچیوں کو بھی اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنائیں، شریعت اس کی ہمیں فل اجازت دیتی ہے۔